बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको सूरा अल-गाशिया का ख़ुलासा एक ओवरव्यू पेश करूँगा। सूरा अल-गाशिया कुरान हकीम की 88 नंबर सूरा है। इसकी 26 आयात हैं, एक रुकू है और 4 पैराएँ हैं। सूरा अल-गाशिया के कुल अल्फाज बाशमूल हरफ अतफ वाव के 100 हैं और इस सूरत तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 85,783 है। तो नाज़रीन, इसका नाम इसकी पहली ही आयत से माखूज़ है। हल आता का हदीस अल-गाशिया, क्या तुम्हारे पास छा जाने वाली या डांप लेने वाली आफत की खबर आई है। सूरा अल-गाशिया मक्की सूरा है और सूरत का तमाम मज़मून इस बात का शाहिद है कि ये मक्का के इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई थी, जब अहले मक्का वही को नज़रअंदाज किए जा रहे थे। इससे पहले सूरा अल-आला है, बल्कि इसको सूरा अल-आला का ज़ौज समझा जाता है, मसना समझा जाता है। उसकी वजह है कि दोनों का मरकज़ी ख्याल एक है और दोनों में रसालत माब को ये तसल्ली और तशफ़ा दी गई है कि जो कुफ़ार और मुशरिकीन हैं वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। फ़र्क इनमें ये अंदाज़ ख़ताब का है या फिर जो तरीक़े इस्तदलाल है और जो तफसील और अजमाल है उसका फ़र्क पाया जाता है। नाज़रीन, इसका जो मौजू और मज़मून है उसमें इब्तदाई मक्का दौर के जो मज़ामीन थे, जिनमें तौहीद था, आखिरत था और फिर क़यामत का मंज़रनामा है, यानी ये 3 अहम अनवानात पाए जाते हैं। और फिर अहले गफलत को झंझोड़ा गया है, अहले जन्नत के का अनाम है, उसके मनाज़र हैं, अहले जन्नत के अहवाल हैं और फिर आफाकी दलाइल हैं कि आसमान, ज़मीन, पहाड़ और ऊँटों की पैदाइश का जिक्र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत में ख़ताब है कि आपका काम नसीहत करना है, आपका काम कुफ़ार, मुशरिकीन और इंसानियत को लगातार ख़ताब करते जाना है, इब्लाग करते जाना है और हर एक इंसान ने अल्टीमेटली वगरना अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ ही लौटना है। तो नाज़रीन, इसका मरकज़ी और आमूदी ख्याल ये है कि जो लोग तज़किया नफ्स नहीं करते और दुनियावी गफलत में डूबे रहते हैं, उनकी सरजनश है और आखिरकार वो जिस मुसीबत से बचते हैं वो उनको डांप लेती है। तो गोया कायनात का अंजाम आखिरकार क़यामत कुबरा में ही बरामद होगा और जो इनाम और अंजाम है वो बरहक है और वो इंसानों को उनके अमाल के मुताबिक मिलेगा। नाज़रीन, सूरा अल-गाशिया के 4 पैराग्राफ हैं। इसका पहला पैराग्राफ आयत नंबर 1 से आयत नंबर 7 के दरमियान है। इसमें क़यामत का जिक्र है और जो हालत अहले जहन्नम है उसको वाज़े किया गया है। हल अता का हदीस गाशिया, यानी क्या आप पे गाशिया की खबर पहुंची है। गाशिया कहते हैं जो डाग लेने वाली हो और इससे मुराद क़यामत है, जो कि यौम क़यामत को इंसानों को डांप ले गई। वजूहुन यौमाइज़न खाशिया, और उस दिन जो चेहरे होंगे वो झुके हुए होंगे। खाशिया कहते हैं झुकने को, वजू कहते हैं जो यानी चेहरे पे जो अंदरूनी कैफियत इंसान के नफ्स में, दिल में चलती हैं, दिलो दिमाग में, उसकी स्क्रीन जो है वो इंसान का चेहरा होता है। तो लिहाजा चेहरों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसान की अंदरूनी कैफियत क्या है। आमिलातुन नासिबा, आमिला कहते हैं मेहनत से निडाल, थके हुए, दरमांदा, और नासिबा से मुराद यह है जो थके मांदे होते हैं, थके हारे होते हैं। गोया कि इन दोनों अल्फाज का मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता है। तस्ला नारन हामिया, और उनको दाखिल किया जाएगा एक भड़कती हुई आग में। तुस्का मिन आइनन आनिया, और उनको ऐसे चश्मों का पानी पिलाया जाएगा जो इंतहाई गर्म होगा। आनिया कहते हैं ऐसी चीज़ जिसकी गर्मी अपने आखिरी नुक्ता को टच करे, पहुंची हुई हो, उसको आनिया बोलते हैं, यानी उबलते हुए। लाइसा लहुम तो आमन इल्ला मिन ज़री, और वहाँ पे उनको कोई खाना अवेलेबल नहीं होगा मगर हाँ ज़रीन का। ज़री नाज़रीन कहते हैं खारदार जाड़ी को, या बदबूदार जो नबातात होते हैं जो समुद्र बाहर फेंकते हैं, उनको ज़रीन बोलते हैं। तो दुनिया की जो खारदार जाड़ियाँ हैं, दुनिया की जो आरजुएँ हैं, जो हवस है, वो भी खारदार जाड़ियाँ हैं। ला युस्मिनो वला युगनी मिन जू, ना तो वो मोटा करेंगे किसी इंसान को और ना ही उनमें भूख ख़त्म होगी उनसे। तो नाज़रीन, जो दूसरा पैराग्राफ है मोमिनीन का और मनाज़िर जन्नत का बयान है, ये आयत नंबर 8 से आयत नंबर 16 के दरमियान है। वजूहुन यौमाइज़िन नाइमा, और यकीनन वहाँ पे ऐसे भी चेहरे होंगे जो बड़े खुश व खुर्म होंगे। ले साजिया हा राजिया, और वो खुश व खुर्म होंगे, राज़ी होंगे,
ان کے چہروں پہ بشاشت ہوگی، رونق ہوگی، فی جنت عالیہ، اور یہ جنت پہ ہوں گے، جنت کے باغوں میں ہوں گے، یعنی بہت اعلیٰ مقام کے جو باغ ہوں گے ان میں یہ پائے جائیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اور وہ کوئی لاغی بات، کوئی ایسی بات جو کہ ایتھکس کے خلاف ہو یا مورالٹی کے خلاف ہو، ان کے اندر نہیں ہوگی۔ گویا کہ اہل جنت کی جو مجلس ہے ہر شے سے محفوظ ہوگی۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے فیہا عین جاریہ، اور جنت کے خوشنما مناظر میں چشمے بہتے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور وہاں پہ بہت اونچے اونچے درخت ہوں گے، اور جنت کا سامان، یعنی گویا کہ وہاں کی آرائش اور زیبائش کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور وہاں پہ مختلف جو کپ ہوں گے، یعنی جو کوب ہوں گے، یعنی جن میں شربت پیا جاتا ہے یا چائے پی جاتی ہے، کافی پی جاتی ہے، وہ ایک ارینجمنٹ پہ ہوں گے، ایک ڈسپلن میں رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور جو مختلف تکیے ہوں گے وہ لگے ہوئے ہوں گے، لائنوں میں لگے ہوں گے۔ گویا کہ وہاں کے جو مناظر ہیں ان کا بیان ہے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور ایک خوبصورت گلیچے وہاں پہ بچھے ہوئے ہوں گے۔ زرابیہ کہتے ہیں گلیچے کو، مبسوسہ یعنی جو نیچے لٹا دیے جائیں۔ ناظرین، جو پیراگراف نمبر 3 ہے اس میں افاقی شواہد کے ذریعہ آخرت پہ استدلال کیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا آپ نے کبھی دیکھا نہیں، کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا اونٹ پہ کہ اس کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا ہے؟ ابل کہتے ہیں اونٹ کو، اور اس سے بادل بھی مراد لیا جاتا ہے، یعنی جہاں آسمان کا ذکر ہو تو وہاں پہ اس سے بادل بھی مراد لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب زیادہ معتبر طریقہ ہے کہ اونٹ کی جو پیدائش ہے اور جو اس کا وجود ہے اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں آپ دیکھتے کہ وہ کیسے بلند کیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کے پہ غور نہیں کرتے ان کو کیسے اٹھایا گیا، ان کو کیسے نصب کیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور آپ زمین پہ غور نہیں کرتے کہ اس کو کس طریقے سے بچھایا گیا ہے؟ سطحت کہتے ہیں کو، یعنی ایسا مقام جو سب سے اونچا مقام ہو اس کو سطح کہتے ہیں، جیسے سطح مرتفع سطحت، اور زمین کے نام سے ہے۔ تو ناظرین، ان 4 آیات میں جو آفاقی نشانیاں پائی گئی ہیں ان کی ترتیب بڑی خوبصورت ہے، یعنی آسمان کا ذکر ہے، اس کے ساتھ زمین کا ذکر ہے، ساتھ پہاڑوں کا ذکر ہے، ساتھ اونٹ کا ذکر ہے۔ گویا کہ یہ آفاقی ان کائنات میں جو نشانیاں پائی جاتی ہیں ان کی طرف انسان کی توجہ کو فطری دلائل سے قیامت کے وجود پہ استدلال کیا گیا ہے۔ ناظرین، جو 4 نمبر پیراگراف ہے اس میں تزکیہ اور ابلاغ قرآن کا لگاتار ہدایت دینا، یعنی قرآن کا لگاتار تذکیر میں رہنا اور ابلاغ کرنا مراد ہے، اور یہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 26 تک جو آیات ہیں ان میں یہ مضمون پایا جاتا ہے، اور رسالت میں آپ کو ڈائریکشن دی جاتی ہے فذکر انما انت مذکر، یعنی آپ کا کام تو صرف تذکیر کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو مذکر ہے وہ اس میں فاعل ہے، اور یہ بھی باب تافعیل سے، لست علیہم بمسیطر، اور پھر آپ ان پہ دروگے نہیں ہیں، یعنی آپ ہمیشہ اسی کو ابلاغ کریں گے جو ابلاغ سننے کے لیے قرآن حکیم کی وحی کو سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی پہ جابر نہیں ہیں، آپ کسی کو سختی سے نہیں قائل کریں گے، بلکہ آپ اپنے خوبصورت انداز سے اس کا تذکرہ کریں گے قرآن حکیم کا، اور اس کی تبلیغ کریں گے اور ابلاغ کریں گے۔ ہاں الا من تولی وکفر، ہاں تو پھر ایسے لوگ جو کہ جنہوں نے منہ پھیرا اور کفر کیا، باوجود اس کے کتنے بڑے دلائل ان کے موجود ہیں، تو ان کا ہم کیا حال کریں گے؟ یہاں پہ الا جو ہے وہ حرف استثناء، یعنی اس کا مطلب اس سے پہلے کچھ مضمون حذف ہے، یعنی کہ وہ ہم نے خود سمجھنا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ سے فیض پائیں گے، اور جو منہ پھیریں گے تو اللہ ان سب کو عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات وارننگ دیتے ہیں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو یقیناً بڑا عذاب دے گی۔ کون سا عذاب؟ عذاب اکبر۔ اکبر کبیر بڑے کو کہتے ہیں، اکبر جو سب سے بڑا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح عذاب اکبر یعنی جہنم کا عذاب، جو دنیا کے تمام عذابوں سے بھاری ہوگا، اور اس کو قرآن حکیم نے یعنی النار الکبریٰ بھی کہا ہے، یعنی ایسا یہ نار، ایسا عذاب جو بہت بڑا ہوگا۔ انا علینا ایابہم، تو پھر یقیناً انہوں نے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ یہ دھمکی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہماری طرف ہی ہر زندہ چیز کی واپسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں ثم انا علینا حسابہم، اور پھر یقیناً ہماری ہی طرف ان سارے لوگوں کا، ان ساری مخلوقات کا حساب ہے، اور انسانیت کو یقیناً یہاں میسج ہے کہ ان کے اعمال کا، ان کے افعال کا باقاعدہ ان کا تجزیہ ہوگا،
اس کا میزان ہوگا، اس کی جزا اور سزا جو ہیں اس کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ تو گویا یہ دنیا جو ہے یہ پزیچہ اطفال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسی کائنات ہے جس کی بنیاد حکمت پہ ہے، تدبر پہ ہے، فہم پہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم پہ ہے۔ تو ناظرین، سورہ الغاشیہ کا عمودی خیال یہ ہے کہ جو لوگ تزکیہ نفس کرتے ہیں وہ دنیا میں ہی اپنا بہت اعلیٰ مقام پاتے ہیں، اور جو لوگ غفلت میں ہوتے ہیں وہ روحانی طور پہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنی منزل نہیں پا سکتے۔ اور جب بھی انسانوں پہ مصیبت آتی ہے تو ان کی افادیت میں، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ مقصود ہوتا ہے، اور یقیناً ایک دن ایسا آئے گا جب قیامت کا منظر ہوگا اور کائنات کا انجام بیسیکلی اگر غور کیا جائے تو کائنات کا جو انجام ہے وہ قیامت کبریٰ ہی ہے، انسانوں کا انعام اور انجام برحق ہے۔ تو ناظرین، سورہ الغاشیہ اپنی 26 آیات کے ساتھ، ایک رکوع کے ساتھ، 4 پیراؤں اور 100 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اس کی صرف اور نحو کو سمجھیں اور اس کے مطالب کا ایسنس سمجھیں اور اپنی زندگیوں پہ اس کا اطلاق کریں، اور پھر اس کو مکمل یاد کر کے اپنی نمازوں میں بھی ہم پڑھیں، اپنی نمازوں میں بھی تذکرہ کریں، اپنی نمازوں میں بھی لانچ کریں۔ بہت شکریہ۔